ناظرین، رحمت ڈرامے کی کہانی کو رائٹر کس سمت لے کے جانا چاہتا ہے سمجھ سے باہر ہے۔ ڈرامے کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، زحمت نہیں، اور جتنی اہمیت بیٹوں کو دی جاتی ہے اتنی ہی اہمیت بیٹیوں کو بھی دینی چاہیے، کیونکہ جس طرح بیٹے پڑھ لکھ کر کچھ بن کے ماں باپ کا نام روشن کر سکتے ہیں، تو بیٹیوں کو بھی اگر پڑھایا جائے، ان کو کچھ بننے کا موقع دیا جائے تو وہ بھی اسی طرح ماں باپ کا نام روشن کر سکتی ہیں۔ بہرحال فی الحال تو آیان اور انایا کی منگنی کی رسمیں چل رہی ہیں، جو لگتا ہے کہ ابھی 2-3 ایپیسوڈز تک چلتی رہیں گی، اور اس منگنی کا مقصد صرف پریشے اور باری کے درمیان غلط فہمیوں کی دیوار کھڑی کرنا ہے۔ آیان انایا کے اس پلان میں شامل ہو جاتا ہے اور منگنی کے دن پریشے کی ڈرنک میں کوئی نشہ آور چیز ملا دی جاتی ہے، جس کے بعد پریشے کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اب وہ محفل سے اٹھ کے باہر جاتی ہے تاکہ تازہ ہوا لے سکے، تو انایا بھی آیان کو لے کے وہیں پہنچ جاتی ہے اور جھوٹ موٹ کی ہمدردی کرتے ہوئے، فکر ظاہر کرتے ہوئے پریشے سے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، تمہیں کیا ہوا؟ ہو سکتا ہے وہ پریشے سے کہے کہ تم یہیں کھڑی ہو، میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتی ہوں، اور آیان کو اشارہ کر کے خود وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ پریشے حسین بھی بہت لگ رہی ہے اور آیان بھی پلان پر کام کرتے ہوئے پریشے کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے، جبکہ آیان کو بھی پتا ہے کہ پریشے اپنے ہوش میں نہیں، کیونکہ وہ ہوش میں ہوتی تو وہ آیان کی ان تعریفوں کا وہیں منہ توڑ جواب دیتی اور فوراً وہاں سے چلی جاتی۔ پریشے کی حالت ایسی ہے کہ اسے اپنے ارد گرد کی کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی، کوئی بات سنائی ہی نہیں دے رہی۔ ایسے میں آیان یوں بولنا شروع کرتا ہے جیسے اس کی پریشے کے ساتھ بہت فرینکنیس ہو۔ اتنے میں انایا کی ماں وہاں پہنچتی ہے۔ آیان اور پریشے کو آپس میں باتیں کرتا دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر پریشے اور آیان سب لوگوں سے الگ یہاں اکیلے کیوں کھڑے ہیں اور آپس میں اتنا ہنس ہنس کے باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ اتنے میں وہ آگے بڑھ کے پوچھ ہی لیتی ہے کہ بیٹا خیریت تو ہے، تم دونوں یہاں؟ تو آیان جان بوجھ کے غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے انایا کی والدہ سے کہتا ہے کہ جی آنٹی، کوئی مسئلہ نہیں، ہم دونوں تو بس باتیں کر رہے تھے۔ اور ناظرین، لگتا یہی ہے کہ وہی سین ہونے والا ہے جو موسٹلی ایسے موقعوں پر ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے۔ پریشے کی حالت زیادہ بگڑے گی تو وہ لڑکھڑا جائے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرے، آیان آگے بڑھ کے اسے تھام لے گا، اور انایا جو اسی قسم کے کسی لمحے کے انتظار میں دور کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی ہے، جیسے ہی آیان پریشے کو تھامے گا وہ وہیں سے شور مچانا شروع کر دے گی کہ سب کی توجہ اچانک آیان اور پریشے کی طرف ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کہ جب سب اس طرف متوجہ ہوں گے اور سامنے کا منظر دیکھیں گے کہ پریشے آیان کی باہوں میں جھول رہی ہے، تو سب کو یہ بہت عجیب لگے گا، جبکہ سب سے زیادہ پریشانی ایسے موقع پر باری کو ہوگی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور انایا وہیں سے چلانا شروع کر دے گی کہ پریشے، تم ہمیشہ سے مجھ سے آخر حاسد کیوں رہی ہو؟ پہلے میری منگنی باری سے ہوئی، تم نے اسے مجھ سے چھین لیا، اور آج میری منگنی آیان سے ہو رہی تھی تو تم اسے چھیننے پہنچ گئی۔ میں نے تو تمام دشمنیاں بھلا کے چاچو اور اس کی فیملی کو اپنی منگنی پہ بلایا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ پریشے یہاں پہنچ کے میری ہی زندگی برباد کرنے کے پلانز کرے گی۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ اور ناظرین، یہ سب کچھ اتنا آکورڈ ہو جائے گا کہ باری کو بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے پریشے کو یہاں سے لے کے فوراً نکل جائے۔ اب راستے میں باری کو پتہ چلے گا کہ پریشے کی حالت خراب ہے۔ ہوپ فلی کہ جب باری پریشے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے تو اسے یہ پتہ چل جائے کہ پریشے کو جان بوجھ کر کچھ نشہ آور کھلایا گیا ہے، جس کے بعد سے پریشے ہوش میں ہی نہیں ہے، اور باری کو پتہ چل جائے کہ انایا کی یہ منگنی دراصل ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی تاکہ انایا کو ہمیشہ کی طرح منہ کی کھانی پڑے، بلکہ اس بار تو دل چاہتا ہے کہ انایا کی اصلیت اس کے اپنے باپ سفیان صاحب کے سامنے بھی آئے، جو اپنی بیٹی کے ہر اچھے برے میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین، یہ راز کھلتا ہے یا نہیں کھلتا۔ بہرحال دوسری طرف بات کریں گے جناب زبیدہ بیگم کے گھر کی،
جہاں عالم صاحب کا اب کچھ زیادہ ہی جھکاؤ ہو رہا ہے زبیدہ بیگم اور اپنی بیٹی زوبی کی طرف۔ زوبی جس نے سمیر کو فری کی ٹیوشن پڑھائی اور اب سمیر کے اتنے اچھے نمبر آئے ہیں کہ شہر کے سب سے اچھے کالج میں اس کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے، لیکن اس کی فیس بہت زیادہ ہے۔ ایسے میں عالم صاحب اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ فیس کی تم فکر نہ کرو، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ تمہارا ایڈمیشن شہر کے سب سے بڑے کالج میں ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر زوبی کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹتا ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ اس نے اور اس کی بہن نے کتنی مشکلوں سے اپنے کالج کی فیسیں دی تھیں۔ فیسیں تو بہت دور کی بات ہے، اس کا باپ تو ان بہنوں کی پڑھائی کے بھی سخت خلاف تھا۔ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے ان بہنوں کو کتنے محاذوں پر لڑنا پڑا، لیکن اب کچھ نہ کچھ حد تک عالم صاحب کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ اس نے زبیدہ بیگم اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت ناانصافیاں کی ہیں۔ تبھی زوبی جب اپنی اگلے مہینے کی فیس کے لیے کچھ پریشان ہوتی ہے کیونکہ کچھ پیسے کم پڑ رہے ہیں، تو عالم صاحب فوراً پہنچ کے پیشکش کرتے ہیں کہ بیٹا کتنے پیسے کم ہیں میں دے دیتا ہوں۔ اور اتفاق سے دروازے کے پیچھے کھڑی رمیسا یہ سب سن رہی ہوتی ہے۔ عالم صاحب کی اس پیشکش پہ اس کو تو چکر آنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہاں برداشت کر سکتی ہے کہ عالم صاحب اپنی پہلی بیوی اور بیٹیوں پر پیسہ خرچ کرے۔ لیکن زوبی بھی اپنے باپ کا احسان لینے سے بڑے طریقے سے انکار کر دیتی ہے اور رمیسا کو تھوڑا سکون کا سانس ملتا ہے۔ فوراً ہی عالم صاحب کو اپنے پاس بلاتی ہے اور فضول قسم کی چیزوں پر خرچے کے لیے پیسے مانگنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن عالم صاحب بھی اب رمیسا کو سمجھنے لگے ہیں کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہو یا نہ ہو، صرف اس نے مجھ سے پیسہ نکلوانا ہوتا ہے اور وہ بھی بیکار چیزوں پر لگانے کے لیے۔ تبھی وہ صاف انکار کر دیتے ہیں، جس پہ رمیسا واویلا مچانا شروع کر دیتی ہے کہ اچھا ابھی زبیدہ کی بیٹی کے لیے تو آپ کے پاس پیسے تھے، میں نے مانگے تو پیسے نہیں ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ رمیسا اب غصے میں آ کے اپنی بہن سے جب فون پر باتیں کرے گی کہ عالم کس طرح اس گھر میں آ کے بدل گیا ہے، اور شاید اسی دوران اپنے کارناموں کا ذکر بھی کرے کہ کس طرح اس نے اماں جان کو راستے سے ہٹایا اور کس طرح زبیدہ کی بیٹیوں کو برباد کرنے کی کوششیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی بیٹیاں تو مزید آباد ہوتی جا رہی ہیں، اور اماں جان کے مرنے کے بعد اس گھر میں آ کے قبضہ کرنے کے جو خواب دیکھے تھے وہ خواب ہی رہ جائیں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ عالم صاحب خود اپنے کانوں سے اپنی زوجہ محترمہ کے یہ سارے کارنامے سن لیں اور انہیں اندازہ ہو جائے کہ وہ آستین میں سانپ پال رہے تھے۔ دوسری طرف جناب علیزے اور زہیب کی زندگی تو اب پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے۔ زہیب کا ایک خواب تو پورا ہو گیا کہ علیزے اپنے پاؤں پہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی، لیکن زہیب کا خواب یہیں پر ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کے علیزے کو لے کر کچھ مزید خواب بھی ہیں۔ زہیب چاہتا ہے کہ علیزے اپنے سب کام خود کرے، چاہے گھر کے ہوں یا باہر کے۔ علیزے کو گاڑی چلانا آنی چاہیے، اور چونکہ زہیب کا جیولری کا بزنس بھی علیزے کی وجہ سے ہی چمکا ہے تو زہیب چاہتا ہے کہ اب وہ اپنے بزنس میں علیزے کو اپنے ساتھ ساتھ رکھے۔ لیکن رمشا ہے جس کا حسد اور بغض ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ زہیب اچھے سے اپنی بہن کے بغض کو جان چکا ہے، لگتا یہی ہے کہ بہت جلد وہ اپنی بہن کا اس گھر میں داخلہ بند کر دے گا، اور جب رمشا دیکھے گی کہ اس سلسلے میں رمشا کی ماں بھی اس کا ساتھ دینے کی بجائے زہیب اور علیزے کا ساتھ دے رہی ہے تو لگتا یہی ہے کہ غصے میں آ کے رمشا علیزے اور زہیب کو بتا دے گی کہ امی تو تم دونوں کی شادی کے ہمیشہ سے خلاف تھیں اور علیزے کو تمہاری زندگی سے نکالنا چاہتی تھیں، اور اب علیزے کی کچھ زیادہ ہی سکی بن رہی ہیں۔ ایسے میں ممکن ہے کہ زہیب کی ماں بھی علیزے اور زہیب کو بتا دے کہ ہاں میں نے جو غلطیاں کی ہیں میں ان پہ شرمندہ ہوں، لیکن اب میں دل سے علیزے کو اپنی بیٹی سمجھتی ہوں، جبکہ یہ رمشا جو کسی کی بھی سکی نہیں کیونکہ اس نے تو اپنے ہی بھائی کے ہونے والے بچے کی جان لے لی۔ تو ناظرین، دل تو چاہتا ہے کہ رمیسا، رمشا اور انایا کی اصلیت سب کے سامنے آئے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں۔ ویسے آپ کو ان تینوں ویلنز میں سے سب سے زیادہ بری کون لگتی ہے؟ انایا، رمشا یا پھر رمیسا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔